اور اس قدر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج بھی ہم نے دیکھا کہ حکمرانوں کی اور حکمران جماعت کی بے حسی اور بے ضمیری اپنے عروج پر ہے. ہم سارے اپنے اپنے طور پر آواز اٹھا رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں. میرا ایک نقطہ نظر ہے اور میرا یہ موقف ہے اور میری درخواست ہے پوری قوم سے, حکمرانوں کے جو پھیلائے ہوئے کچھ جملے ہیں نا, ان میں سے ایک بدترین جملہ یہ ہے کہ جس سانحات پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہ اس سوال سے بچنے سے, اس بات سے بچنے سے کہ آپ ان کا گریبان نہ پکڑیں, آپ ان سے سوال نہ پوچھیں, آپ ان سے یہ نہ پوچھیں کہ یہ سانحے کے ذمہ دار آپ ہیں, یہ جو قتل ہوئے ہیں ان کے قاتل آپ ہیں. اس لیے یہ اپنے گماشتوں کے ذریعے بار بار اس طرح کے سینٹنس, اس طرح کے جملے آپ تک پہنچاتے ہیں کہ جس سانحات پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. آپ نے اس قوم کو کتنی مشکلات میں ڈالا ہے, 2 دن بعد کوئی ایک اور مشکل پڑے گی اور یہ سارے کیمروں کا رخ, سارے سوالوں کا رخ اس ایشو کی جانب مڑ جائے گا. تو آج موقع ہے سوال کرنے کا. آج جب یہ عمارت جلتی ہوئی کھڑی ہے, ہم پوچھیں گے کہ کسی جنگل بیابان میں نہیں, کراچی شہر کے عین وسط میں, جہاں سے صرف 1 کلومیٹر دور گورنر ہاؤس ہے اور جہاں سے صرف 1.5 کلومیٹر دور چیف منسٹر ہاؤس ہے, جہاں اس وقت بھی شہنشاہ معظم عالی جناح جہاں پناہ ہمارے حکمران بہترین نرم اور گداز ماحول میں ٹھنڈے دفتروں کے اندر اس آگ کی تپش سے بہت دور ٹی وی پر یہ سارے مناظر دیکھ کے قوم کو اور آپ کو ہمیں گالیاں دے رہے ہیں. ہم سوال کریں گے کہ آپ ذمہ دار تھے. ہم پوچھیں گے کہ کوئی اسکیم 33 یا ماڑی پور کی بات نہیں ہے, کراچی کے ایم اے جناح روڈ کا گل پلازا ہے جو کراچی کی علامت سمجھا جاتا ہے, کراچی کا سمبل تھا, اسے آگ لگ گئی اور اب بھی 40 لاشیں اس وقت موجود ہیں اس عمارت بلڈنگ کے اندر. اور اگر ہم سوال کریں تو آپ کہیں کہ جی سانحات پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہم اندر گئے, لوگوں سے بات کر رہے ہیں, ان کی ڈھارس بندھانے کی کوشش کر رہے ہیں, انہیں دلاسا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی کے امیدوار جو کہ میئر صاحب کے ساتھ تشریف لائے تھے, گارڈوں کے ساتھ اور اپنے گنڈوں کے ساتھ, وہ آ کے کھڑے ہو گئے کیمروں کے سامنے. ہم نے کہا معقول آدمی لگتا ہے کوئی ویسٹ کوٹ وغیرہ کوٹ شوٹ پہنا ہوا ہے. پہلا جملہ ہم نے کہا معقول آدمی لگتا ہے کوئی ویسٹ کوٹ وغیرہ کوٹ شوٹ پہنا ہوا ہے. پہلا جملہ. گولڈن مارکیٹ میں, ٹیمبر مارکیٹ میں اس طرح کا سانحہ پیش آیا ہے. ہم نے تمام گولڈن مارکیٹ کو نئے سرے سے بنا کے دیا اور تمام لوگوں کے بزنس کو فعال کیا. اسی طرح ٹیمبر مارکیٹ میں بھی یہی ہوا ہے. تو الحمدللہ ہم اپنے ان دوستوں کو, اپنے ان بھائیوں کو کسی لمحے تنہا چھوڑنے کے سوال تو یہ ہے ہی نہیں نا. سوال تو گزارش یہ ہے, وہ جس ماں کا بچہ مر گیا وہ واپس لا دیجئے, تو نہیں سوال ہوں گے. اگر وہ بچہ واپس نہیں آ سکتا تو ہم پہلے تو اس کی بات کریں. مال دولت سے وہ آتا رہے گا, ٹھیک ہے, میری بس یہ بات صحیح ہے, میری بات. اور کم سے کم کسی اور ماں کا بچہ آئندہ نہ مارا جائے, اس کے لیے کچھ بتا دیجیے کہ کیا کریں گے. یہ درخواست ہے آپ کے ان الفاظوں سے اگر کسی کے ماں کا بچہ واپس آ سکتا نہیں آ سکتا, تو آپ یقیناً یہ جذباتی الفاظ استعمال کریں. لیکن اس مصیبت کی گھڑی میں آپ اس کا رخ دوسری طرف نہ بدلیں. سوال بھی نہ کریں. نہیں, آپ سوال کس سے کر رہے ہیں؟ حکومت سے سوال کریں گے, حکمرانوں سے سوال کریں گے. اور کیا سوال کریں گے؟ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کیا انتظام تھا کہ آپ کے شہر کے مرکز میں, جہاں سے 1.5 کلومیٹر دور گورنر ہاؤس ہے, 2 کلومیٹر دور سی ایم ہاؤس ہے, اس مرکز میں آپ لوگوں کی جانیں نہیں بچا سکے. آپ کے پاس کوئی نظام موجود نہیں ہے کہ یہاں پہ آگ بجھائی جا سکتی بر وقت. آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوتا ہے اس عمارت کے اوپر. کوئی آپ یہاں پہ اس کی امپلیمنٹیشن کرواتے ہیں. یہ سوال بھی نہ کریں. یہ سوال کرنے میں بھی اگر بادشاہان معظم کو کوئی تکلیف گزر رہی ہے یا ناگوار گزر رہا ہے, جذباتی کیوں نہ ہو حضور. 40 لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اندر, جذباتی کیوں نہ ہو, جذباتی کیوں نہ ہو. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کون ہوتے ہیں جھوٹے کہنے والے الفاظ کو, میرے جذبات کو, میرے جذبات کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جھوٹا؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آگے کیمرے کے سامنے بات کرنا شروع کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھکاری ہیں اس شہر کے لوگ کہ جناب ہم نے بولٹن مارکیٹ بھی بنا کے دی تھی تو یہ مارکیٹ بھی بنا کے دیں گے, اور بھائی آپ نے اپنی کوئی جاگیر نیلام کر کے بنا کے دی تھی یا اپنی کوئی جائیداد بیچ کے بنا کے دیں گے, اس قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے بنا کے دیں گے. تو میں نے کہا جناب یہ آپ کی بڑی مہربانی, دکانیں بنتی رہیں گی, اس بات کا کوئی جواب دیجئے جس ماں کا بچہ اس وقت جل رہا ہے, جس کی لاش اس وقت شہر کے اندر موجود ہے. تو کہہ رہے ہیں آپ جناب خام خواہ جذباتی ہو رہے ہیں, جعلی جذباتی پن آپ دکھا رہے ہیں. آپ سے سوال کرنا بھی جعلی جذباتی پن ہے. آپ کی فرعونیت کو ٹھیس پہنچتی ہے, شہنشاہ معظم کی انا کو جو ٹھیس پہنچتی ہے, آپ سے سوال کرنا بھی گستاخی اور بے ادبی ہے. یہی موقع ہوتا ہے کہ حکمرانوں سے, حکمرانوں کے گماشتوں سے, ان کے درباریوں سے, ان کے چیلوں سے سوال کیا جائے, تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے, تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے, لیکن ان سے پوچھا جائے
کوئی اس جملے کے دباؤ میں نہ آئے کہ جی سانے ہاتھ پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. کب کریں سیاست یار؟ صرف آپ جب آتے ہیں آپ کو ہاتھ باندھ کے ووٹ دیں ہم. اس طرح کے جملوں سے اس قوم کو نکلنا پڑے گا. کسی مہذب ملک میں یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا ہوتا تو اس مہذب ملک میں نیچے سے لے کے اوپر تک سب کے سب لوگ مستعفی ہو چکے ہوتے ہیں، جتنے بھی حکمران ہوتے ہیں. اور یہاں جو ہے وہ ان کی فرعونیت ختم نہیں ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ اس شہر کے لوگوں کو ہدایت دے اور اللہ کرے کہ اس ملک کے اس شہر کے حکمرانوں کو بھی ہدایت ملے انشاءاللہ.